اچھا سر، یزید پر لعنت کے حوالے سے ہم ماضی میں سنتے آئے ہیں، مختلف اقوال ہمیں سامنے آتے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلی 1200 سالہ تاریخ کی کتب کو پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یزید پر لعنت کے حوالے سے جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے سکوت کا، جو عمومی طور پر مشہور ہے ہمارے یہاں کہ امام ابو حنیفہ سکوت اختیار فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سکوت کا قول امام ابو حنیفہ کی طرف سے کبھی آیا ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جناب سکوت اختیار کے امام ابو حنیفہ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیا ہی نہیں ہے یہاں پر، اور بڑی کتب میں یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے، اور وہ رد کر رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے اس میں سے درست بات کیا ہے؟ یا درست بات کیا ہے کیا نہیں، یہ تو بعد میں ذکر کر دیں گے۔ پہلی بات کہ ان مسائل سے کہ فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، مجھے تو نہیں آج تک سمجھ میں آتا کہ ہم ایسی بحثیں ابھی کر رہے ہیں، بھائی لعنت کر دو لعنت نہ کرو، جیسے ایمانیات کا ہمارا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ باقی جہاں تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ذکر کیا کہ ماضی کی کتب میں امام ابو حنیفہ کے حوالے سے ایسا نہیں ملتا، تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو بالکل ایسا نہیں ملتا، بلکہ تصریح اور تلویح کا قول ہی ملتا ہے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے۔ یعنی مجملاً اگر کوئی بندہ فاسقین پر یا فسادیوں پر لعنت کرے تو جائز ہے۔ اسی زمرے میں اگر کوئی یزید پر بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، یہ قول ہے۔ سکوت کے حوالے سے دیکھیں، امام ابو حنیفہ کا جو منسوب کر دیا جاتا ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سکوت کی طرف مائل تھے، ان کا ایک عمومی مزاج تھا صحیح کہ امام ابو حنیفہ ہر اس مسئلے پہ سکوت رکھتے تھے کہ جس مسئلے کے اوپر انہیں کوئی نص نہیں ملتی تھی۔ اچھا، جب نص نہیں ملتے ہو گیا میں سکوت کا، یہ ان کا ایک عمومی مزاج ہوتا تھا۔ فقہی استدلالات کرتے ہوئے بھی آپ کا ایک عمومی مزاج رہا ہے۔ صحیح، جیسے آپ امام کمال الدین ابن الحمام صاحب کو پڑھیں فتح القدیر میں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جیسے ہمارے یہاں نا دا پیمائش ہو جائے تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے، اس پر امام محمد کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ وہ کسی جگہ چلے گئے تھے تو 12x12 کا ایک کنواں تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جاری پانی کے حکم میں ہوتا ہے ان کے نزدیک، امام محمد کے نزدیک۔ تو اس پر امام محمد نے پھر خطبہ دیا تھا اور ذکر کیا تھا کہ جس قید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں فرما کے گئے، نہ میرا استاد ایسی بات کرتا تھا نہ میں ایسی بات کر سکتا ہوں۔ جس اصول کے اوپر پانی جاری ہوتا ہے ہم وہ اصول بیان کرتے ہیں۔ صحیح، پیمائش کر کے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ دا ہو یا 12x12 کا ہو یا 20x20 کا ہو۔ تو یہ ایک عمومی مزاج تھا امام ابو حنیفہ کا کہ جس معاملے پہ نص نہیں ہوتی وہاں سکوت اختیار کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے متاخرین علماء ایسے آئے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب کر دیتے ہیں، جیسے احمد رضا خان صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں نقل کیا، دیگر اور ائمہ نے بھی کیا، اس لیے کہ چونکہ یزید والا معاملہ بعد کا ہے، تاریخی ایک معاملہ ہے، قرآن کی نص تو اس پہ موجود نہیں، تو وہ جو ایک عمومی مزاج ہے امام ابو حنیفہ کا، اس کے مطابق سکوت ہی رکھا جائے تو یہی زیادہ مطابقت کی بات ہے، اس لیے متاخرین اس بات کو نقل کرتے ہیں۔ باقی جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، بات بالکل وزنی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کو کسی کونے کھانچے میں کسی کتاب میں حوالہ مل جائے، لیکن عموماً نہیں حوالہ ملتا کہ امام ابو حنیفہ سکوت کے قائل تھے۔ صحیح، اچھا ٹھیک ہے سر۔ اچھا، یہ ماضی میں مسئلہ رہا کیوں ہے لعنت کے حوالے سے، اور اتنی ساری گفتگو ہمارے سامنے آتی ہیں، ائمہ مجتہدین کو دیکھتے ہیں تو ان کے بھی موقف الگ الگ بن جاتے ہیں، یہ اتنی ساری جو بحثیں ہو رہی ہیں یہ کیوں بحثیں ہوئیں، اور ان بحثوں سے ہم نکلیں گے کب؟ یہ بحثیں کرنے سے ہمارے فائدہ کیا ہے؟ کیا ہماری ایمانیات کا مسئلہ ہے؟ کیا معاملات کیا جائے؟ دیکھیں، قرآن پاک سے رہنمائی لینی چاہیے ہمیں ہر معاملے کے اندر۔ قرآن پاک کس چیز کے اوپر ہمیں رہنے کی بات کرتا ہے، کہاں سے نکالنے کی بات کرتا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ماضی میں مسئلہ یوں چھڑا تھا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے جس کے بعد ایک چیز پھیلنا شروع ہوتی ہے، علماء کے پاس سوالات جاتے ہیں، پھر علماء تحقیقات کرتے ہیں، اس کا جواب نکالتے ہیں۔ تو ہوا یہی یزید کے بعد سے، چونکہ کچھ تاریخ کے اندر معاملات بھی ایسے آئے ہیں کہ بہت سے امور ایسے ہیں جو یزید کے دور خلافت میں ایسے ہوئے کہ جس پر اعتراض تو بنتا ہے، جو کتابوں میں جو آیا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو بعد میں آنے والے تھے وہ بہت برا بلا کہا کرتے تھے، اس کے دور حکومت کو بھی اور اس کو بھی۔ تو ایک بحث شروع ہو گئی کہ بھائی لعنت کی جا سکتی ہے اس کو، کیونکہ کئی لوگ لعنت کرتے بھی تھے۔ اب جب علماء کے پاس یہ معاملات گئے تو علماء نے پھر قرآن پاک میں غور و فکر کرنا شروع کیا اور جواب دیا کہ لعنت کس پر کی جا سکتی ہے، کس پر نہیں۔ تو ایک طبقہ علماء کا تو ایسا ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک میں جب غور کیا تو انہیں ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لعنت عموماً ان کا کفار کے اوپر کرتے ہیں جس پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ان سٹیجز سے گزر جاتا ہے جن سٹیجز کے بعد وہ عذاب کا مستحق ہو جائے، اور یہ ہم نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا۔ تو ہر وہ شخص جو ان سٹیجز سے گزر جائے اس پر لعنت کا عموماً قرآن پاک اطلاق کرتا ہے۔ اچھا، اب کس پر وہ سٹیج آ جائے کہ عذاب ثابت ہو گیا، یہ معاملہ غیبی ہوتا ہے۔
جب غیبی ہے تو ہم نہیں کر سکتے. اس لیے ایک طبقہ علماء کا بالکل وہ ان کا ایک موقف ہے, آج تک ہے, بڑا سخت موقف ہے کہ وہ لعنت کسی ایسے شخص کے اوپر کرنے کے جواز رکھتے ہی نہیں, قائل ہی نہیں ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے نہ بیان کر دیا جائے, ورنہ کسی معین پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں. اس کے دوسرا رخ یہ ہے کہ کئی دوسرے علماء ایسے ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس پر عذاب کی شرائط پوری ہوتی ہیں تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سے وصف ایسے ہیں جس پر قرآن نے لعنت کی ہے, اور وہ ہے جیسے فساد فی الارض, کہ زمین کے اندر اگر کوئی فساد کرنے پر تلا ہے تو فساد کی علت کی بنیاد پر بھی لعنت کا اطلاق قرآن پاک نے کیا ہے. تو فساد بری چیز بہت ہے. ہمارے دین میں فساد اتنی بری ہے کہ کافر پر بھی عذاب آنے کی شرائط ہے کہ وہ فسادی ہو. قرآن پاک نے ذکر کیا, اور اللہ نے قرآن میں نص کی ہے کہ اللہ نے کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کیا, عذاب نہیں دیا جب تک وہ فساد پر نہ تلا ہے. اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص کلمہ گو ہے, مسلمان ہے, لیکن وہ بھی فسادی ہے, تو اس کے متعلق بھی قرآن نص کرتا ہے کہ وہ بھی کافروں کی طرح اسی دنیا سے عذاب کا مستحق ہوگا. کہ جس طرح کافر کو جب شرائط پوری ہو جاتی ہیں عذاب کی, یہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے, برزخ میں عذاب, آخرت میں عذاب. ایک مسلمان بھی فسادی ہو جائے اگر, تو اس کے بھی استحقاق اس کا بھی یہ ہے کہ یہاں سے بھی عذاب ہو, برزخ میں بھی اس پر عذاب ہو, اور آخرت میں بھی اس پر عذاب. فساد چیز بہت بری ہے ہمارے دین میں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مختلف مقامات پر, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ, کہ جو زمین میں فساد کرے گا یا قطع رحمی پر تل آتا ہے اور ایسا فساد برپا کرے گا, ان کے اوپر لعنت کا قرآن نے ذکر کیا ہے. تو اس علت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے علماء کا رجحان ایسا تھا کہ جو زمین پر فسادی ہوتا ہے اس پر اگر کوئی لعنت کر دے تو کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ایمان والا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. سزا کے اندر اللہ نے اس کو برابر رکھا ہے, جس طرح ان پر عذاب اس طرح اس پر عذاب, جس طرح ان پر دنیا میں عذاب ان پر دنیا میں عذاب. تو دونوں پر عذاب کا معاملہ چونکہ مشترک ہے فسادی ہونے کی وجہ سے, اس لیے ایک طبقہ علماء کا ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جو فساد جس کا کنفرم ہو اس پر لعنت کی جائے گی, تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں. یہ ہے وہ بحث چھڑی آج تک چلتی آ رہی ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کے ہی کچھ افراد کہتے ہیں جناب ہم سکوت اختیار کریں گے, لعنت نہیں کریں گے. کچھ کہتے ہیں جناب اتنا گندا کام کیا اس نے یا اس کے دور حکومت میں ہوا ہے تو لعنت کا مستحق بنتا ہے وہ. اب یہ دونوں موقف اہل سنت کے ہی سامنے آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے درست بات کیا ہے اور ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ سر ہم درست وہ ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا اور اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا جائے گا پھر ختم ہوگا یہ معاملہ. اس سے پہلے نہیں ختم ہوگا. دیکھیں گے ہمیں ہر چیز کی اصل سمجھنی چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو اصول ہیں جس پر قرآن ہمیں کھڑا کرتا ہے, ہمارے وہ اصول ہی بڑے کمزور ہیں. ہمارے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ یار یہ تو چیز تواتراً چلتی آ رہی ہے کہ تاریخ کی کتابیں تواتر سے بھری ہوئی ہیں, یہ چیز تو عملی تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ جملے ہمارے یہاں ایک اصل کی حیثیت میں لوگوں میں مشہور ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پاک آپ پڑھیں شروع سے لے کے آخر تک قرآن پاک جتنا نفرت عملی تواتر سے قرآن نے کیا, یہ تواتر نام کی بلاؤں سے اتنا کسی کے خلاف کب کیا قرآن نے؟ اچھا قرآن پاک کے نظر میں آپ اپنے سامنے عملی تواتر دلیل لے کر آؤ کہ بھائی یہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اتنا پھیلا ہوا مشہور, اسی کی تو نفی قرآن نے کی. کسی چیز کا لوگوں کے اندر پھیلنا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی صداقت کی. تواتر عملی ہو قولی ہو فضول ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اصل اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ ہمیں کلیئر ہو معاملہ, ہماری پوزیشن کے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, یہ بات عیسائیوں میں متواتراً چلتی آ رہی تھی آج تک یا نہیں؟ صحیح ہے. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور ہمارے ہاں تو کئی مفسرین ایسے ہیں جو شرح بھی یہی کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی ہم شکل تھے. بھائی چاہے ہم شکل تھے ان کو تو نہیں پتا تھا نا, انہوں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا, وہیں سے ان میں بات پھیلی, تواتر ہوا. قولی تواتر, عملی تواتر, نقلی تواتر, تینوں تواتر عیسائیوں کے اندر چلتے ہوئے آ رہے تھے. ان کی کتابوں میں بھی مذکور, انہوں نے آنکھوں سے دیکھا, نسل در نسل بات چلتی ہوئی آ رہی. ہر طرح کا تواتر چلتا آ رہا ہے. قرآن آ کے کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ قتل ہوئے نہ کسی بھی طرح کی معاملہ تسلیب کا ہوا, بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا. کہاں گیا تواتر؟ قرآن نے تواتر کو اڑا کے رکھ دیا. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جب کبھی قرآن پاک کوئی ہدایت کی بات کرتا, سامنے سے دلیل مشرکین کی طرف سے ایک ہی آئی ہے ہمیشہ سے, ما الفینا علیہ آبانا, ہم اسی تواتر پر چلیں گے جو ہمارا آباء و اجداد سے چلتا ہوا ہے. عملی تواتر کی دلیل ہمیشہ کفار نے پیش کی ہے. قرآن پاک نے عملی تواتر کی بات ہی نہیں کی, قرآن نے دلیل کی بات کی ہے. تو یاد رکھیے گا ہمارے یہاں یہ عملی تواتر, یہ قولی تواتر, ان چیزوں نے دماغ ہمارا تھوڑا سا خراب کر دیا. ہمارے دین کے اندر ہر وہ چیز جس کا تعلق چاہے تواتر سے ہو, آپ کے پیچھے اگر اس پر علم ہے تو ایکسیپٹیبل ہوگا, ورنہ خالصتاً تواتر عملی قولی جو بھی ہوگا قرآن کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس دلیل کی ویلیو ہوتی. یہی وجہ ہے تواتر عیسیٰ علیہ السلام کا چاہے چلتا چلا جائے, اس کے پیچھے کی اصل کیا قرآن نے وہ بیان کی, وہ معاملہ مشتبہ ہے.
اس کے علاوہ جو مشرکین کی نسل در نسل رسمیں چلتی آ رہی تھی، تواتر چلتا آ رہا تھا، قرآن نے کہا اس کے پیچھے کی اصل کوئی نہیں، خلاص صحیح. تو ہمیں اس اصل کو دیکھنا ہے جس پر قرآن ہمیں کھڑا کرتا ہے. صحیح. اب آ جائیں یزید والے مسئلے پر. بنیادیں ٹھیک ہوتی ہیں تو معاملات کلیئر ہوتے ہیں. ہم جتنا مرضی بول دیں، ہمیں تاریخ کی کتابوں میں بھرا ہوا ہے کہ یزید نے ایسا کیا، ویسا کیا، ویسا کیا، جو بھی ہے سر، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں آپ بول دیں متواتر ہیں. اللہ کے نبی نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں یا غیر نبی کی ہیں؟ غیر نبی کی ہیں تو فقط غیر نبی کا تواتر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیا رکھے گا؟ صحیح. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی پوری دنیا میں تواتراً کھڑی ہو جائے گی، یہ بندہ تو بہت غلط ہے. سر سوال یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ غلط ہوگا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں. کبھی کبھی تواتر اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کھڑی ہو کے کبھی کسی ایک کو کہتی ہے بہت نیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں منافق نکلے گا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ایسا ہوا بھی ہے ماضی میں، ایسا آگے بھی ہوگا. صحیح. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، یزید والا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ ختم اس وقت ہوگا کہ لعنت کریں نہ کریں وہ کیسا تھا، وہ فاسق تھا، وہ کافر تھا، جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے حقیقت سامنے آئے گی. بس باقی یہ کتابوں کے جھگڑے، کتابوں میں سب کچھ آیا، کتابوں کے اندر اس کے فسق و فجور بھی آئے ہیں، کتابوں کے اندر اس کا ظلم بھی آیا، اس کا فساد بھی آیا، اور کتابوں کے اندر اس کا دوسرا رخ بھی موجود ہے. کتابوں میں یہ بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کوئی امام حسین کو شہید کرنے کا حکم اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا منع کیا تھا. یعنی ایک الگ اسٹوری بھی موجود ہے، کتابوں میں اسٹوری بھی موجود ہے. اس لیے حتمی رائے، حتمی فیصلے اس دنیا میں کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. صحیح. اچھا مسئلہ یہ ہے، چلیں یہ تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا، اہل سنت بھائیوں کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی بات. اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل تشیع کی جانب سے کچھ زیادتی کی جاتی ہے، اور وہ زیادتی اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ چلیں اگر آپ نے یزید کو برا کہنا بھی ہے تو آپ کہہ لیں، چلیں آپ کا موقف ہے، آپ کے دلائل ہوں گے، آپ کا علم ہوگا اگر آپ تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ امیر معاویہ اسی طریقے سے اور ان کی بہن کے حوالے سے تو برے کلمات ادا کیے جاتے ہیں. ابھی جیسے ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی تھی رجب بٹ کے حوالے سے، بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اپنی مجلس میں، تو وہاں پر وہ یزید تیری جد پہ لعنت، اب وہ پوری انہوں نے جو ہے نا وہ پشت کو کھنگال دیا گئے. تو اس طریقے سے یزید کے حوالے سے کلام کرتے ہوئے ان کے بڑوں کو بھی لے کر آ جانا بیچ میں، ان پر بھی لعنت کا حوالہ دے دینا. ان لوگوں کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ جناب اس طریقے سے کلام نہیں کیا جاتا. آپ بات کر رہے ہیں تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو چلو یزید پہ کر دو، جد تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے حوالے سے آپ کیسے سمجھیں؟ دیکھیں سمجھانا یہی ہے، قرآن پاک کے سامنے رکھا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے. اللہ کے کلام سے زیادہ تاثیر کسی اور کلام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تربیت کی ہے، جو ہمیں سمجھایا، ہماری اصول ٹھیک کیے، وہی سمجھانا چاہیے. ہمارا دین اللہ کا جو کلام ہے، یہ جو کفار کے ساتھ بھی آپ مکالمہ ہوتا ہے، آپ کا نیکی کی دعوت ہوتی ہے، توحید کی دعوت ہوتی ہے، تو وہاں بھی ہماری تربیت قرآن کرتا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یہ چونکہ ابھی تک وہ کسی کو خدا سمجھ رہے ہیں، ان پر ظاہر ہے جب تک یہ کہیں حق واضح ہو جانا، پھر وہ شرائط پوری ہو جانا، لیکن ابھی وہ کسی کو خدا کا سٹیٹس دیے ہوئے ہیں. تو آپ تبلیغ کر رہے ہو تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جن کو خدا سمجھ رہے ہیں گالم گلوچ کے لہجے پر مت آنا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ جب آپ گالم گلوچ کے رویے پر آ جاتے ہیں، سامنے والا اصلاح نہیں کرے گا. وہ پہلے ہی فطری طور پر، عادی طور پر آپ سے نفرت رکھنا شروع ہو جائے گا. یار اس کو بات کرنے کی تو تمیز ہے ہی نہیں، وہ کیسے آپ کی بات اس کے دل پہ جگہ لے گی، گر کرے گی. تو گالم گلوچ کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے، یہ انسان کو، یہ اس وقت انسان استعمال کرتا ہے جب اس کے پاس دلائل نہ ہو. صحیح. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اور دلائل وزنی ہیں تو قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کی جائے. دیکھیے گا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب آپ دلیل سے مجادلہ کریں، احسن انداز میں مجادلہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس دلائل ہیں. جب دلائل ختم ہو جائیں پھر انسان غصہ ہوتا ہے، پھر انسان گالم گلوچ کرے گا. تو یہ دو الگ راہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں قرآن سکھانا چاہیے. رجب بٹ ہو، کوئی بھی شخص ہو، علماء پر بھی یہ لازم ہے، مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میرا حلقہ احباب جہاں تک ہے میں ان کو بار بار بتاؤں کہ بھائی تبلیغ کی راہ میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سامنے والوں کے جھوٹے خدا یہ صحیح، لیکن گالم گلوچ کے رویے پر آپ نہ آئیں. آپ دلیل کے رویے کے اوپر آئیں، آپ تحقیق کے رویے کے اوپر آئیں. تو جب مطلب کوئی بندہ عبادت کسی کی کر رہا ہے، اس کے لیے حکم ہے، تو وہ شخصیات جو کسی کے نزدیک مقدس ہیں، کسی کے نزدیک معتبر ہیں، کسی دوسرے کے نزدیک اگر معتبر نہیں بالفرض، تو کیا وہاں اس بات کا خیال نہیں کرنا؟ میں ایک ایمانداری سے بات بتاؤں، پاکستان کے ماحول میں، اور یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک بات ذکر کر رہا ہوں. ابو طالب سے متعلق اہل سنت کے جو بہت کثرت ہے، وہ ایمان کے قائل نہیں ہیں. یہ سب جانتے ہیں
کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ایمان کے قائل ایک بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی پاکستان کے ممبروں پر اہل سنت علماء کی طرف سے کوئی لعنت کی گئی ہے ابو طالب کے حوالے سے؟ کبھی کوئی برائی الفاظ کہے گئے ہیں؟ کبھی کوئی گالم گلوچ کا رویہ، لعنت کا رویہ، کسی بھی طرح کا رویہ نہیں رکھا۔ یہ چیز میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ کوئی میرا کوئی انسلاک ہے یا اس طرح کسی تنظیم کے ساتھ، لیکن میں یہ ہمیشہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہوں کہ میں نے خود سنا ہے جو بڑے علماء ہیں ان کی زبانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، چاہے آپ کا موقف کوئی بھی ہے، لیکن اس طرح ممبروں کے اوپر ذکر کرنا یا لعنت گالم گلوچ کرنا یا برے القابات سے نوازنا، انہوں نے کہا یہ چیز رسول اللہ کو ہی تکلیف کا باعث بنے گی، آپ نہ کریں۔ یہ میں نے خود سنا ہو، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اہل سنت والے، وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یار ہم کبھی بھی اوپنلی ایسی شخصیات کو کہ جن کے ایمان میں اختلاف ہے نہیں لے کر آتے، تو یہ خیال اہل تشیع حضرات کو بھی رکھنا چاہیے کہ وہ شخصیات کے جو اگر آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، کسی اور کے نزدیک معتبر، آپ کے نزدیک آپ کے دلائل ہیں، ان کے نزدیک ان کے پاس حجت دلائل ہیں، تو آپ ان کی بھی قدر کریں۔ ایک جگہ جہاں رہنا ہے وہاں ایسی نفرتیں نہ پالیں کہ وہ پھر کل کو انسان سلام کرنے سے بھی جائے۔ ویسے ہی ہوا ہے، آپ دیکھیں نہ سلام، نہ دعا، نہ جنازوں میں شرکت، نہ نکاح آپس میں، اتنی یا یہ دوریاں اور بڑھانی ہیں یا ان دوریوں کو کم کرنا ہے۔ اگر کم کرنا ہے تو بڑے احسن طریقے سے قرآن پاک جس طرح بیان کرتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو اتحادی معاملات ہیں اس کے اوپر آ کر کے یکجا ہوا جائے۔ ایسے جو مسائل ہیں جس کے اندر کسی کی مقدس شخصیات ہوتی ہیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، قرآن کی نص موجود ہے، گالم گلوچ کے رویے پر نہ آئے، اچھا سمجھائیں، انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ جی تو اہل تشیع حضرات کو چاہیے کہ وہ طریقے سے گفتگو کریں، اگر آپ کو ایک موقف رکھنا بھی ہے تو دلائل سے سامنے رکھ دیں، لیکن اب اس کو عوام میں اس طریقے سے لے کر آنا اور لوگوں کو اپنی اتنی جری کر دینا کہ وہ عمومی طور پر صحابہ کرام سے متعلق یا امیر معاویہ سے متعلق یا ان کی بہن سے متعلق برے کلمات ادا کرتے چلے جائیں تاریخ کی بنیاد پر، تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ سر بالکل زیادتی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر تاریخ کی بنیاد پہ یا بولو روایات میں جو آیا اس بنیاد کے اوپر بولنا حق ہے، تو سر پھر بڑی بدقسمتی سی ایک لگتا ہے میرے کو کہ پھر آپ وہ روایتیں کیوں چھپا دیتے ہیں کہ جس کے اندر کریکٹر ایسیسینیشن خود حضرت علی سے متعلق آئی یا دیگر صحابہ سے متعلق آئی، دیا تھا، یہ مواد بہت موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ انصاف سے کام لینا چاہیے کہ کتابوں میں بہت کچھ مل جاتی ہے، کتابوں میں سب کچھ مل جائے گا، آپ کی تعریف ملے گی، آپ پر تنقید مل جائے گی، آپ کے اچھے اوصاف کا ذکر ہوگا، برے اوصاف کا ذکر، سب کچھ مل جائے گا، لیکن ہمیں انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے، ہمیں اتحاد کی فضا بھی رکھنی ہے، اور ایسے جو اور عموماً میں ذکر کرتا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ چاہے اہل تشیع اہل سنت ہے، ان کے وہ علماء کے جو محقق مزاج ہیں، یہ ہمیشہ سے ذہن میں رکھے، ہر عالم محقق مزاج نہیں ہوتا، جو تحقیقی مزاج علماء ہیں ان سے ہمیشہ دین سیکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے عوام الناس کا طبقہ یا میرے جیسے شاید کو زیادہ تجربہ بھی نہیں ہوتا دینی فیلڈ کے اندر، ہم لوگ جذبات میں زیادہ آ جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کے کوئی بات ایسی کر دی، لوگوں میں بھی طیش آ گیا تو وہ پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ عرب کے میں بہت سے علماء کرام کو جانتا ہوں، وہ اتنی شدت کرتے ہیں اس اخلاق و تربیت کی آپ سوچ نہیں سکتے، میں پرسنلی جانتا ہوں لوگ، میری سلام دعا بھی ہے، کبھی ان سے بات چیت بھی ہماری مسائل کے اوپر ہوتی ہے، اہل تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ان معاملات کے اوپر کہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہو کہ جس سے ماحول کے اندر کوئی فتنہ کے عنصر آ رہا ہوگا وہ گرفت کر دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال بھی دے سکتا ہوں، مرکز العقائدیہ جو ہے العباس العقائدیہ، اس کے اندر میں 50 مسائل آپ کو پڑھوا سکتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے مثلا سوال کر دیا کہ یار یہ نکاح متع کے حوالے سے میری جو ہے نا کسی اہل سنت بھائی سے مسئلہ ہو گیا، پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو اس پر مجھے دلائل چاہیے۔ آپ وہ جواب پڑھ کے حیران ہو جائیں گے، سب سے پہلے انہوں نے 10 لائنوں کے اوپر ان کی کلاس لے لی، اپنے اہل تشیع، اپنے نہیں، انہوں نے کہا آپ کو اجازت کس نے دی ہے ان مسائل میں بحث کرنی، اور تاریخی الفاظ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نکاح متع کا مسئلہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، خالصتاً فرعی فقہی مسئلہ ہے، وہ آگے اس کے اوپر جھگڑنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، انہوں نے کہا کوئی شخص ہے اہل سنت سے کہ میرا بھائی ہے، اس طرح کی الفاظ انہوں نے ذکر کیا۔ یہ تربیت ہے، آپ دیکھو علماء کی طرف سے ہم نہیں سکھائیں گے اگر لوگوں کو، ان کا تو وہی دماغ بن گیا، ہم نے سکھانا ہے، ہم نے ڈانٹ کے بھی سکھانا ہے، پیار سے بھی سکھانا ہے کہ ایک جگہ آپ لوگوں نے رہنا ہے، ایک ہی جگہ، دوسروں کی بھی قدر کریں، اپنی بھی مسئلہ دلیل کے ساتھ سامنے رکھ دیں، ختم ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے کہ 2 طبقے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اہل علم کے، محقق مزاج جن کو قرآن سنت کے استدلالات پر مہارت ہے، صحیح غلط کی پہچان اللہ نے اس کو دی ہے، اور ایک وہ جو مقرر ہوتے ہیں ذرا شعلہ بیانی ٹائپ والے
کہ جن کو واہ تھوڑی سی مل جاتی ہے تو اس حساب کی بات کر کے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ علماء میں فرق کرنا چاہیے. محقق مزاج عالم ہوگا وہ آپ کو ٹھیک گائیڈ کرے. غلطی وہاں پر بھی ہوتی ہے لیکن عمومی حیثیت کے اندر وہ آپ کی اچھی بنیاد بنا دے. جو شعلہ بیانیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ بدقسمتی سے ماحول ہمارا خراب کر دیتی ہیں. عوام الناس کو بھی چاہیے کہ وہ کس کو سن رہے ہیں, کس کو پڑھ رہے ہیں, دیکھیں. ان کا رویہ اور ان کی تربیت بتائے گی, اثرات بتائیں گے کہ بھائی آپ ٹھیک جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اور علماء کا بھی بڑا فرض بنتا ہے کہ قوم کی نیچے والوں کی اچھی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل کو کھڑے ہوں تو یہی سوال ہو, ہم آپس میں ٹوٹ کے بیٹھے ہیں تو ہم نے کیا کرنا, کیا جواب بنے گا وہاں. اچھا, میں آخری ضمن ایک بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں. جس طریقے سے بریلوی طبقے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک بڑا درجہ ہے, دیوبند طبقے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بڑا درجہ ہے, اہل تشیع میں بھی اسلام آباد میں ہے سید جواد نقوی صاحب. تو جس طریقے سے مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کی غلطی کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں ان کو طریقے سے, تقی عثمانی صاحب اپنے لوگوں کو کچھ سمجھاتے ہیں, اسی طریقے سے جواد نقوی صاحب نے بھی نا خوب کلاس لی ہے ان ذاکرین کی کہ جو ان محرم کے مہینوں میں یہ فسادوں والی باتیں کرتے ہیں اور تماشے لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ لفافی لوگ ہیں, لاکھوں روپیہ یہ کور کرتے ہیں, پورا سال انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے, ان کو محفلوں میں نہیں بلاؤ, یہ تمہیں لڑا کے چلے جائیں گے. اور سر وہی ہو رہا ہے, جس طریقے سے یہاں پر ہوتا ہے اس طریقے سے وہاں پر ہوتا ہے. وہ آتے ہیں محرم میں ایسے جوشیلے بیان کرتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بس وہ ایسا بیان کریں گے لوگ لڑنا شروع کر دیں گے, یہاں سے ایک آئے گا, اس کی ویڈیو بنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ بھی اصلاحی باتیں کرنے والے ہیں, جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اہل تشیع میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. جس طرح منیب الرحمان صاحب کی آپ نے بات کی, جواد نقوی صاحب کی آپ نے بات کی, ایسے علماء کی قدر ہمیں کرنی چاہیے جو ماحول کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام نہیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, منیب الرحمان صاحب اگر تھوڑی سی کوشش کریں کہ وہ دیگر علماء سے رابطے رکھیں, ان سے بیٹھیں, ماحول اچھا کریں, جو نفرتیں ختم کریں مسائل کو, لیکن ان کے خلاف بھی کفر کے فتوے آ جاتے ہیں. پرابلم ہمارے کو چھوٹا نہیں ہے, ہم جو ہے وہ ایک مسائلستان میں رہتے ہیں. شاید ہمارے پاکستان جو ہے نا وہ ایک مسائلستان ہے, ایک نہیں ہے مسئلہ, بہت مسئلے ہیں. ویسے کچھ عجیب ہی ہو گیا کہ ایک آج کے لڑکے نے اٹھ کر مفتی منیب الرحمان صاحب جو عقل و شعور رکھتے ہیں, علماء کی محفل میں ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان پر اٹھ کر کفر کا فتویٰ لگا دیا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی بات نہیں, وقت کے ساتھ سیکھنے کو ملتا ہے. نہ پریشان ہو, اللہ کرے گا ہمارا ماحول ٹھیک ہوگا اور محنت علماء کی رنگ لائے گی. قرآن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, قرآن پاک سے اصل لینی چاہیے. ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا, ہم تاریخ کی کتابوں میں لگ گئے, اس میں لگ گئے, اس میں لگ گئے. تو اب وہ جہاں غیر نبی سے ہم رہنمائیاں لیں, ان کو اصل بنا کر کے شروع ہو گئے نا, اس لیے آپس کے اندر سب مسائل. اللہ کی کتاب کو اصل بنائیں گے, وہاں سے رہنمائیاں لیں گے, ہماری سوچ ہی بدل جائے گی. یہ تھوڑا سا فرق ہے. ہم قرآن چھوڑ کے کہیں اور لگے ہوئے ہیں, ہمیں سب کچھ چھوڑ کے قرآن پر آنا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر پرابلم بہت بڑی ہے, آپ اتنے آسانی سے جملہ ادا کر دیتے ہیں, مشکل بہت ہوتی ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے, وہ ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کا کوئی پوتا ہے نواز صاحب اللہ عالم, ان کی کسی تقریب تھی ان کی, اس کے عالم بنے تھے وہ, تو وہ ان کی محفل میں گئے, بیان کیا, ان کو دعا دی کہ اللہ آپ کو آپ کی تبلیغ میں کامیاب کرے. تو فتویٰ لگانے والے نے بیچارے نے فتویٰ اس طریقے سے گاڑ دیا کہ جناب ان کا مشن کیا ہے, ان کا مشن تو گستاخی ہے, اور تم ان کی محفلوں میں بیٹھ کر جو ہے نا اس طریقے سے باتیں کرو, ان کو اس طریقے سے دعا کر رہو, تم بھی اسلام سے نکل گئے, تم بھی توبہ کرو. سر یہ مزاج کیسے مدم پڑے گا, کب نیچے آئیں گے, کب کمزور پڑے گا یہ چیز؟ ہو جائے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا قرآن پاک کو ہم فوکس کریں گے, مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن سے رہنمائی لیں گے, اللہ کی کتاب کو معیار میزان بنائیں گے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہم لوگ قرآن پاک کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کی کتابوں کے پیچھے لگ گئے نا, زیادہ فتاوا کے پیچھے, اس کو شاید ختمی, کسی بھی عالم کا کوئی فتویٰ ہے, کسی کا کفر کا بھی ہو, سر وہ غیر نبی کا فتویٰ, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, ایک زن پیدا ہوتا ہے. تو جہاں غیر نبی ہے وہاں زن, ہم اس زن کو قطعی درجے کے اوپر رکھ کے تو باتیں کرتے ہیں. بھائی چونکہ کسی ایک عالم نے اس کو کافر بول دیا تھا, لہٰذا میرے نزدیک بھی 100% کافر ہو چکا ہے. سر کیسے؟ وہ فتویٰ 100% کب سے, وہ فتویٰ قرآن کے قائم مقام کب سے ہو گیا کہ وہ 100% درجے پر آ کے باتیں کرنے لگ گیا؟ میں نے اس لیے ذکر کیا, اللہ کی کتاب پر فوکس ہوگا, معاشرہ چینج ہوگا. ابھی ہمارا فوکس ہے قرآن پاک پر, اس حساب سے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس کو معیار بنانا چاہیے, اسے مہیمن بنانا چاہیے, اسے میزان بنانا چاہیے, فرقان بنانا چاہیے, اس کو امام بنانا چاہیے. اللہ نے قرآن کے جتنے نام قرآن میں دیے نا, قرآن کے جتنے نام ہیں وہ نام ایک جگہ اکٹھا کر دیں. جب ہم ان اوصاف پر قرآن کو سمجھ لیں گے نا, معاشرہ تبدیل ہو جائے. ہم نہیں سمجھیں گے, نہیں, معاشرے میں ایسے ہی مسائل رہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, اچھی گفتگو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور ناظرین آخر میں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. انشاءاللہ اگست سے ہماری ایک اور کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے آن لائن کورس کے حوالے سے, قرآن فہمی کے اصول استدلال. اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے, آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں.